بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس گزرنے کی سزا کیا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے گا۔ اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابو نضر فرماتے ہیں کہ 40 سے مراد 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال کہا گیا ہے، یعنی 40 دن بھی ہو سکتے ہیں 40 سے مراد، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ یہاں پر 40 سے مراد 40 سال ہے، نہ کہ 40 مہینے یا 40 دن، اور انہوں نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ثابت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے بھائی کے آگے سے اس حال میں گزرتا ہے کہ اس کا بھائی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا رہتا تھا اور وہ اس کے آگے سے گزر گیا تو وہ اس کا گناہ جان لے تو اس کے لیے اپنی جگہ پر 100 برس تک یعنی 100 سال تک کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ بہرحال ان حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے تو وہ 40 سال تک یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 100 سال تک اپنی جگہ پر کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے نمازی کے آگے گزر جانے کے۔ تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے اگر وہ مسجد چھوٹی ہو یا چھوٹے مکان میں ہو تو اس کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے جب تک کہ اس کے آگے کوئی آڑ نہ ہو۔ ہاں اگر آڑ رکھ دیے آپ اور اگر نمازی کے آگے سترا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کم از کم 1 فٹ لمبی لکڑی یا لمبی چیز اور موٹاپے میں 1 انگشت کے برابر اگر وہ ہو تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے، سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں۔ اور اگر بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ 60 گز کی ہو یا بڑا مکان ہے یا پھر میدان میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اتنے آگے سے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے تو گزرنے والا اسے نظر نہ آئے، جس کا اندازہ نمازی کے نماز پڑھنے کے جگہ سے لے کر 3 صف آگے تک کیا گیا ہے 12 فٹ۔ یہ اندازہ کھلے میدان یا بڑی جگہ کے بارے میں ہے، چھوٹی مسجد یا محدود جگہ کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا چھوٹی مسجد یا محدود جگہ میں اتنے فاصلے سے بھی گزرنا درست نہیں ہے، بلکہ نمازی کے نماز ختم کرنے کا انتظار کیا جائے۔ اگر نمازی کے سامنے ستون ہے، دیوار ہے وغیرہ تو اس کے یعنی دیوار کے آگے سے گزرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے دوستوں کو دیکھا گیا کہ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو صرف وہ گزرنے والے کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ نماز پڑھنے والے بھی بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ راستے میں نماز شروع کر دیتے ہیں یا پھر مسجد کے پچھلے والے حصے میں نماز شروع کر دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کسی کی بھی کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے، اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز جان بوجھ کر راستے میں شروع کرتا ہے
تو وہ بھی اس گناہ میں شامل رہے گا. اگر کوئی اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کا گناہ، چونکہ یہ گناہ کا سبب بن رہا ہے، لہٰذا آدمی اپنی سنتیں مسجد میں شروع کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ اس کے آگے کوئی سترا ہے یا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر جاتے تو ایک لکڑی اپنے پاس رکھتے تاکہ نماز میں اس کے آگے رکھے. تو ہم کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے ستون ہو یا پھر اگلی صفوں میں ہم سنتیں ادا کریں تاکہ گزرنے والوں کو گناہ کا موقع نہ ملے، اور گزرنے والا بھی احتیاط کرے، بغیر ضرورت کے نہ جائے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. 2-4 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی، پھر اس کے بعد گزر جائے. البتہ یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر گزرنے والے کو کوئی سترا نہ ملے اور نمازی بھی اپنے سامنے سترا رکھے بغیر نماز شروع کر دے اور گزرنے والے کے لیے سخت مجبوری ہے، پیشاب کا تقاضا ہے یا کسی بھی چیز کا تقاضا ہے، مجبوری بول کر نہیں آتی، اچانک مجبوری آ جائے تو اب پھر بغیر سترے کے بھی اس نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے، مجبوری کے درجے میں، بغیر مجبوری کے نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر مسائل کو سیکھ کر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.